ہم تو دماغ سے سارا استحضار کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور قرآن مجید اس کو دل کے ساتھ منسوب کرتا ہے کہ کیا تمہارے دل نے نہیں سمجھا؟ انڈرسٹینڈنگ کا جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے وہ تو دماغ کا ہے، تو قرآن مجید اس کو دل کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تو یہ والا سوال تھا، اس پر تھوڑی میں بھی کوشش کروں گا کہ کچھ بیان کر دوں۔ تو دوسرا یہ تھا کہ جو مقام قلب اور فکر ہے، ہم نے دل سے سوچتے ہیں یا دماغ سے؟ قرآن مجید دماغ کو استعمال کرتا ہے زیادہ تر، اس کو ذرا ہمیں تھوڑی بڑے وسعت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک دور میں فلسفہ کا مجھے بہت ذوق تھا، ایمیل ڈرخائم اور اپنا کانٹ مجھے میرے پسندیدہ لوگ تھے، اور ان کی طرف مجھے متعارف کروایا تھا اقبال نے۔ ظاہرہ اقبال کا جو بھی اقبال کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نیٹشے اور کانٹ اور ان کے بغیر اقبال کی ریکنسٹرکشن کے آپ 4 صفحے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ان لوگوں نے متعارف کروایا تو پڑھا۔ تو کوئی ایسا فلسفی نہیں ہے جس نے اس مسئلے پر مار کارائی نہ کی ہو، عقل اور قلب کے مسئلے پر۔ ہر ایک نے اس پر اپنی اپنی رائے دی ہے۔ اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے کی روشنی میں اس کو جو میں سمجھا ہوں، یہ میری رائے ہے، آپ اس سے اتفاق یا اختلاف کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں، یہ میری طالب علمانہ رائے ہے۔ یہ جو ہے نا عقل سے انڈرسٹینڈنگ جو ہمارے ہاں ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، اور قلب کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہمارے ہاں یہ تصور تشکیک کا شکار ہے کہ کہیں یہ قرآن کہتا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی اس مسئلے کی یہ ہے کیا۔ یہ ایکچولی یو منون سے یو کنون کا سفر ہے۔ کیا ہے یہ؟ یو منون سے یو کنون کا سفر ہے۔ یو منون کا سفر شروع ہوتا ہے یہاں سے، ایمان لائے، اور یو کنون یقین کیا، اس کا سفر ختم ہوتا ہے یہاں پر آ کر۔ تو یہ ایک سفر کا بنیادی طور پہ بیان ہے، ان کے درمیان تطبیق کرنے کی ضرورت ہے، ان دونوں کو الگ الگ حیثیتوں میں رکھ کے سمجھنے کے بعد ان میں تطبیق کرنے کی ضرورت ہے۔ عقل کا وظیفہ ہے ایمان، اور دل کا وظیفہ ہے یقین۔ قرآن مجید نے کہا، اب ذرا قرآن مجید سے اس کو سمجھیے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، ایمان لے آؤ۔ تو جو ایمان لے آئے ہیں ان سے ایمان ثانی کون سا مطلوب کیا جا رہا ہے؟ گویا کہ ایمان ثانی نہیں ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا آمنو آمنو اے یوقنو، یعنی اسی تفسیر یہ ہوگی کہ تم ایمان کو اتنا پختہ کر دو کہ وہ یقین کے درجے تک پہنچ جائے۔ یا عام اصطلاح میں ہم کہتے ہیں کہ زبانی ایمان اور حقیقی ایمان۔ تو زبانی ایمان سے آگے بڑھو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ والا حصہ میں نے جو بھی بیان کرنے لگا ہوں، یہ میری کتاب چھپی ہوئی ہے قرآن مجید کے 365 اصول، یہ پڑھیے 365 پرنسپلز آف قرآن۔ اس میں ایک اصول کے طور پر قرآنی عقلیات کا باب ہے۔ قرآن مجید جو ہے عقل کی تشکیل کے مناہج کیا سامنے رکھتا ہے۔ ایک اور بھی کتاب الگ سے آ رہی ہے، اقبال کی ہے نا اپنا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ۔ تو میں کتاب لکھ رہا ہوں تشکیل جدید عقلیات اسلامیہ کی تشکیل جدید، کہ قرآن بنیادی معتقدات کو پٹ اپ کرتے ہوئے کن عقلی مناہج کو مد نظر رکھتا ہے۔ توحید سب سے بڑا بنیادی عقیدہ، اس کو پٹ کرتے ہوئے کن عقلی مناہج کو قرآن نے مد نظر رکھا۔ پھر قرآن مجید نے رسالت کو، پھر آخرت کو پٹ کرتے ہوئے کن عقلی مناہج کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو سامنے لانے کی کوشش کی۔ یہ خیر ایک الگ تفصیلی موضوع۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ بتا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ابراہیمی تسلسل میں ہے، قرآن میں آئی۔ وہ اللہ پوچھا ایمان نہیں رکھتا؟ انہوں نے کہا نہیں ایمان رکھتا۔ وَلَٰكِنَّ لِيَطْمَئِنَّ الْقَلْبِ، تو گویا یہ یومنو سے اطمینان تک کا سفر ہے۔ اللہ ایمان رکھتا ہوں مگر اطمینان چاہتا ہوں۔ ان کی جلیل القدر عظمت کے باعث ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اطمینان کی حالت میں نہیں تھے، ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا باری تعالیٰ میں اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان ہونے، صاحب وحی ہونے کے بعد بھی کوئی ایسی سطح تھی جس کے وہ مطلوب تھے۔ اس کا تعلق پھر قلب کے ساتھ ہے، عقل کا تعلق پہلے حصے کے ساتھ۔ پھر آگے دیکھیے قرآن مجید کی 2 اصولی حیثیتیں ہیں۔
یہ ذہن میں رکھیے. اس تصور کو اقبال نے بہت ساری جگہوں پر اشارتاً بیان کیا، اور بہت سارے لوگ. قرآن مجید جو ہے، قرآنی حقائق جو ہیں، یہ علم الغایات، اس کو یہ الٹیمیٹ ریئلٹی کا بیان ہے، نتائج کا بیان ہے. پروسیجرز میں قرآن نہیں الجھتا، یہ اصولوں کی کتاب ہے. یہ کہتا ہے کہ ایسی حکومت قائم کرو جس کے اندر عدل ہو، یہ قرآن مجید نے کہا، انصاف ہو، نظام صلاۃ ہو، نظام زکوٰۃ ہو، اور ظلم نہ ہو. یہ الٹیمیٹ نتائج ہیں. کیا وہ حکومت خلافت ہو؟ قرآن خاموش. کیا وہ حکومت جمہوریت ہو؟ قرآن کا یہ موضوع نہیں. کیا وہ حکومت کوئی جوائنٹ شورائی حکومت ہو؟ قرآن مجید کا یہ موضوع نہیں. قرآن نے الٹیمیٹ مقصد حکومت پر بات کر دی کہ اگر یہ مقاصد حاصل ہو رہے ہوں تو وہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی کی خلافت بھی ہو، اور یہ مقاصد حاصل ہو رہے ہوں تو یہ بالکل ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر ایک فرد خلیفہ یا حکمران کے طور پہ ہو اور یہ مقاصد حاصل نہیں ہو رہے ہوں تو قرآن کا وہ حکم اٹھ گیا. اگر کوئی جمہوری حکومت ہے اور یہ مقاصد حاصل ہو رہے ہیں تو بالکل درست ہے، اور اگر جمہوری حکومت ہے یہ مقاصد حاصل نہیں ہو رہے تو وہ حکم اٹھ گیا. تو قرآن اساسی چیزوں کو زیر بحث لاتا ہے. تو یہ جو قرآن مجید نے کہا نا کہ عقل تم دماغ سے سمجھتے ہو، سو یہ ہے کہ الٹیمیٹ عقلی تصورات کو عملی شکل میں ڈھال کے جو شخصیت کا حصہ اور شخصیت کو اندر جو چیز آپ نے انکلکیٹ کرنی ہے وہ مشروط ہے قلبی یقین کے ساتھ. اس لیے قرآن الٹیمیٹ قلب پر بات کرتا ہے، جس طرح کہ میں نے مثال آپ کو دے دی. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں نماز کی مثال ہے. قرآن مجید نے نماز کے نتائج بیان کیے. کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز کیا ہے؟ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. روزے کا الٹیمیٹ آبجیکٹ کیا بیان کیا؟ تقویٰ. کتب علیکم الصیام کما علی الذین من قبلکم لعلکم. تو یہ غایات کا علم ہے، یہ نتائج اور الٹیمیٹ چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے، اس سے پیچھے پروسیجرز کو چھوڑ دیتا ہے. پھر آگے چلیے. اس کے اندر ایک اور نظم بھی ہے، ایک اور راز بھی ہے. وہ یہ ہے کہ علم اور فہم انسانی وجود میں، علم اور فہم کو قبول کرنے کا جو پہلا عضو ہے، انسانی وجود کا پہلا آرگن ہے، وہ دماغ ہے. پھر اگر وہ اس کو کما حق قبول کر لے تو جس پر یقین ہو کہ یہ درست ہے پھر اس کو عمل میں لاتا ہے انسان، اور عمل پھر شخصیات پر متاثر ہوتا ہے. اور عمل جب شخصیات پر اثر انداز ہو تو ظاہر ہے اس کا ایک مرکزی پوائنٹ ہونا چاہیے. اس کا وہ مرکزی پوائنٹ قلب ہے. یہاں یہ وضاحت سنتے رہیے. اس قلب سے مراد یہ دل نہیں ہے، میڈیکلی جو آپ کو ایک آرگن ہے نا ہارٹ، یہ نہیں ہے. قرآن جس دل کو کہتا ہے نا کہ اس کے ذریعے تم سمجھتے ہو، یہ والا دل نہیں ہے جو خون کی سپلائی کرتا ہے. یہ ایک مقام ہے ہمارے وجود کے اندر. یہ ایک مقام ہے جس کو مقام قلب کہتے ہیں. اسی طرح مقام روح ہے، اسی طرح مقام سر ہے جس کی تفصیلات بیان. تو یہ ایک مقام ہے، مرکزہ ہے، سینٹرل پوائنٹ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کا مرکز قرار دیا اور فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک ایسا مقام ہے کہ اگر وہ درست ہو تو پورا جسم درست ہوتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہوتا ہے. چونکہ جس طرح یہ بایولوجیکل ہارٹ سپلائی کرتا ہے بلڈ کا، اسی طرح وہ جو مقام ہے دل، قلب، وہ آپ کے افکار، نظریات اور رجحانات کو طے کر کے پورے وجود کو سپلائی کرتا ہے، جس کے مطابق اعضاء اور جوارح سوچتے سمجھتے ہیں. پھر آگے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا. اچھا، اب یہ ذہن میں رکھیے، یہ انٹیگریشن کی بات ہے، سنکرونائزیشن کی بات ہے. یعنی عقل کے ذریعے ہی یہ دروازہ آگے چلے. اگر کوئی کہے کہ میرا قلب جاری ہے اور ادھر سے وہ کنز عقل کی اہمیت کا انکار کرے تو یہ درست نہیں ہے. اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے. یہ تو ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کا قلب زندہ نہ ہو. زندہ ہونے سے مراد وہ کرنٹ والا زندہ نہیں، زندہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ قلب اتنا مطلب زندہ ہو جائے کہ وہ انسان کو کسی اندھیرے میں نہ جانے دے. لیکن اس زندگی کے ساتھ ساتھ جو قرآن مجید نے بیان کی، دماغ کا انکار نہیں ہو سکتا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی قلب تک، اس مقام تک نہ پہنچے، اپنی شخصیت کو اتنا ڈیولپ نہ کر سکے کہ اس کے اثرات ذہن کے بعد قلب تک اور شخصیت تک اور شخصیت کے بعد قلب تک منتقل ہوں. یہ ہو سکتا ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ
دماغ تک ہی نہ پہنچے اور کوئی کہہ دے جی میرا تو قلب جاری ہو گیا. یہ کہہ سکتے ہیں لوگ کہ دماغ کام کر رہا ہے، ایمان سلامت ہے، اور قلب تک نہیں پہنچے، سفر نامکمل. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ذہن کی دماغ کی اہمیت کا انکار کر کے ڈائریکٹ قلب تک پہنچ جائے. یہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا. قرآن مجید نے افلا تعقلون کتنی جگہ پر ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا. پھر جو دماغ کے استعمال نہیں کرتے اولئک کالانعام، ان کو انسانیت کے شرف سے ہی بری کر دیا. سمجھ میں؟ تو لہٰذا عقل پہلی سیڑھی ہے. بغیر عقل، بغیر دانش، بغیر سنجیدگی، بغیر پازیٹیو غور و فکر کے روحانیت، تصوف، قلب جاری ہو رہا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں. یہ ڈھونگ ہوتا ہے. یہ ایک ترتیب سے چیزیں چلتی ہیں. تو یوں پھر جا کے اب یہاں پر آ کے ہم کہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق قرآن نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ آپ کے قلب پر اترا ہے، چونکہ الٹیمیٹ بات کرتا ہے. جو مقاصد حاصل کرنے تھے اور جو آپ کی رسالت آپ کی خود شخصیت مبارکہ تھی وہ یہی حق رکھتی تھی. چونکہ دماغ پر اترنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس نے بہت ساری چیزیں سے گزر کے ایک نتائج لینے ہیں. قلب پر اترنے سے مراد ہے کہ جو شخصیت پہلے ہی تربیت یافتہ ہے اللہ کی طرف سے اور معصوم عن الخطا بن کے آئی ہے، وہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کو یہ کلام قلب پہ ہی اترے. علامہ نے اس کو اشارہ کیا کہ دماغ سے تو عرصہ پڑھتے رہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ان کے پڑھ رہے ہوتے تھے قرآن، تو والد صاحب گزرے تو صبح وہ کہتے ہیں کہ اقبال تجھے ایک بات بتاؤں گا قرآن کے بارے میں، ایک بات بتاؤں گا. گزر جاتے، کئی عرصہ گزر گیا. تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ یہ فرماتے ہیں تو وہ بتائیں وہ بات کیا ہے. تو ان کے والد نے بتایا کہ قرآن مجید کو ایسے پڑھو کہ جیسے ابھی تم پر اتر رہا ہے. تو پھر اقبال نے مشہور زمانہ شعر کہا. اللہ کی بڑی تائید ہے علامہ کے ساتھ، الہامی بہت ساری باتیں انہوں نے فرمایا تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. یہ جو گرا لگی ہوئی ہے نہ رازی کی تفسیر کبیر کھول سکتی ہے اور نہ زمخشری کی کشاف کھول سکتی ہے. یہ جب تک خود قرآن کے احساس تجھ میں نہیں آتا یہ گرا نہیں کھلنے والا. تو لہٰذا آخری بات اس کے اندر میں یہ بیان کرتا ہوں، تفصیل نہ ہو جائے اور بھی چیزیں ہیں لیکن میں اس کو کلوز کرتا ہوں کیونکہ نقطہ ذرا اہم تھا اور میں نے کہا اس کو ذرا کھول کے بیان. پھر اس مقام قلب کے اندر ایک تخلیقی فعلیت ہوتی ہے. تخلیقی فعلیت کا لفظ یہ اصطلاح بھی علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کی انا کے لیے. تخلیقی فعلیت ہوتی ہے کہ اس کو وہ کریٹیوٹی پر اور مثبت کریٹیوٹی پر ہمہ وقت آمادہ کرتی رہتی ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ہزاروں شانیں ہیں لیکن پہلا اپنا تعارف جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو کروایا وہ کیا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ تعالیٰ ہادی کے طور پہ، رزاق کے طور پہ، شفیع کے طور پہ اپنا تعارف کروا سکتا تھا، مگر انسانیت کو پہلا تعارف خلاق کے طور پہ، کریٹر کے طور پہ، انوویٹر کے طور پہ کیوں کروایا؟ اور تعارف کس میں ہے؟ علم کے بعد میں. اقرا پڑھیے. تو گویا اللہ کے نزدیک علم وہ ہے جس کے اندر کریٹیوٹی ہو. سمجھے؟ اور یہ انسان کا مقام ہے کہ انسان کے اندر جب وہ پیغام خداوندی اقرا اندر پینیٹریٹ کرتا ہے تو اس کے اندر ایک تخلیقی فعلیت جنم لیتی ہے جو کہ نتیجہ ہے شان خلاقیت کا جو پہلی وحی کے ذریعے ہم تک پہنچ چکا ہے. وہ تخلیقی فعلیت آپ سے وہ کچھ کرواتی ہے کہ جو عام انسان کرنے کا یا عام انسان دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. تو گویا یہ جو ہے یہ یوم نون سے یوم نون کا سفر ہے اور ہم سب کو اس سفر پر چلنا ہے.